جان گوٹنبرگ چھاپا خانہ کی ایجاد۔ جان گوٹنبرگ کو چھاپا خانہ کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس نے پہلے سے زیر استعمال متحرک چھاپے کو اس انداز میں بہتر بنایا کہ اس سے زیادہ درستگی کے ساتھ طباعت کا عمل ممکن ہوا۔ کوئی ایجاد مکمل طور پر کسی ایک ہی فرد کے ذہن سے برآمد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ چھاپا خانہ بھی ایسی ہی ایک ایجاد ہے۔ سانچے کی چھپائی کے تحت بننے والی موریں اور مہردار انگوٹھیاں ازمنہ قدیم سے زیر استعمال تھیں۔ گوٹنبرگ سے کئی صدیاں پہلے چین میں سانچے کی چھپائی کا طریقہ کار رائج تھا، جبکہ 868 عیسوی کے قریب وہاں طبع ہونے والی ایک کتاب بھی دریافت ہوئی ہے۔ مغرب میں بھی گوٹنبرگ سے پہلے اس تمام عمل سے لوگ آشنا تھے۔ سانچے کی چھپائی سے کسی ایک کتاب کے بہت سے نسخے تیار کرنا ممکن تھا۔ اس طریقہ کار میں البتہ ایک قباحت تھی کہ ہر نئی کتاب کے لیے ہر بار لکڑی کے ٹکڑوں یا تختوں کا ایک مکمل نیا سانچہ تیار کرنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں کتابیں چھاپنے کے لیے ہر طریقہ کار ناقابل عمل تھا۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ گوٹنبرگ کی اہم ایجاد متحرک سانچوں کا چھاپا خانہ ہے، جبکہ متحرک چھاپا خانہ چین میں 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں پی شیگ نامی ایک شخص نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے حروف مٹی سے بنائے جاتے تھے جو پائیدار نہیں ہوتے تھے، تاہم چین اور کوریا کے افراد نے اس میں بہتری کی کئی ایک صورتیں پیدا کیں۔ گوٹنبرگ سے پہلے کوریا میں دھاتی حروف استعمال ہونے لگے تھے۔ 15ویں صدی کے اوائل میں ہی کوریا کی حکومت چھپائی کے حروف کی تیاری کے لیے ایک بڑی صنعت کی داغ بیل ڈال چکی تھی۔ کئی سال پہلے چین میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا اور گوٹنبرگ کے دور سے پہلے ہی مغرب میں اس کا عام استعمال شروع ہو گیا تھا۔ یہ طباعتی طریقہ کار کا واحد عنصر تھا جو تیار حالت میں گوٹنبرگ کو دستیاب ہوا۔ باقی اجزاء پر بھی بہر طور کسی نہ کسی حد تک
کام ہو چکا تھا، گوٹنبرگ نے اس میں نئے انداز کی بہتریاں پیدا کیں۔ مثال کے طور پر اس نے حروف کے لیے ایک موزوں کھوٹ ملی دات تیار کی۔ حروف کی ٹکڑیوں کو صحیح طور پر باہم مربوط کرنے کے لیے ایک سانچہ، چکناہٹ والی طباعتی روشنائی اور طباعت کے لیے موزوں سامان بھی تیار کیا۔ تاہم گوٹنبرگ کا مجموعی کام اس کے انفرادی اضافوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس نے طباعت کے تمام اجزاء کو مؤثر پیداواری نظام میں یکجا کر دیا۔ پہلے سے موجود دیگر تمام ایجادات کے برعکس طباعت میں بڑی مقدار میں پیداوار کی گنجائش موجود تھی۔ ایک طبع شدہ کتاب ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب سے کم وقت نہیں ہے۔ طباعت کا اصل فائدہ یہی پیداوار کے حجم میں اضافے کی صورت میں تھا۔ گوٹنبرگ کی ایجاد کسی پرانے طریقہ کار کا احیاء نہیں تھی، نہ ہی یہ اضافوں کے ایک سلسلے کی صورت میں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل پیداواری عمل تھا۔ گوٹنبرگ کی سوانح حیات کے بارے میں ہماری معلومات نہایت کم ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ 1400 عیسوی میں جرمنی میں مینز شہر میں پیدا ہوا تھا۔ گوٹنبرگ ایک سونار اور دھات کے کاریگر کے بیٹے تھے۔ انہیں بچپن ہی سے دھاتوں اور کندہ کاری کا شوق تھا، جس نے بعد میں انہیں ایک عظیم موجد بننے میں مدد دی۔ طباعتی فن میں اس نے اسی صدی کے قریب وسط میں اضافے کیے، جبکہ اس کا معروف کارنامہ گوٹنبرگ انجیل تھی جو 1454 عیسوی میں مینز میں ہی طبع کی گئی۔ یہ دنیا کی پہلی کتاب تھی جو پرنٹنگ پریس کے ذریعے چھاپی گئی، اور اس کی 180 کاپیاں تیار کی گئیں، جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب بہترین معیار کی تھی اور ہاتھ سے لکھی گئی بائبل کی طرح نظر آتی تھی۔ پڑھنے میں آسان تھی اور پہلے کے مقابلے میں بہت سستی تھی۔ یہ یورپ میں علم اور مذہب کے پھیلاؤ میں اہم ثابت ہوئی۔ گوٹنبرگ کا نام اس کی کسی کتاب پر درج نہیں تھا، نہ ہی اس کی انجیل پر، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ انجیل اس کی مشین پر چھاپی گئی۔ گوٹنبرگ کو اپنی زندگی میں زیادہ مالی فائدہ نہ مل سکا۔ اپنی ایجاد کے باوجود اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جان فسٹ نامی سرمایہ دار سے قرضہ لیا،
جو بعد میں مقدمہ کر کے ان کے کاروبار کا مالک بن گیا۔ اس کی وجہ سے گوٹنبرگ کو اپنی پرنٹنگ پریس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ 3 فروری 1468 عیسوی کو مینز جرمنی میں انتقال کر گئے۔ تاہم ان کی ایجاد نے دنیا میں علم کی ترسیل کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تاریخ عالم پر گوٹنبرگ کے اثرات کا ایک خاکہ ہم بعد کے برسوں میں چین اور یورپ میں ہونے والی ترقی کے باہمی تقابل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گوٹنبرگ کی پیدائش کے وقت دونوں علاقے تکنیکی طور پر برابر ترقی یافتہ تھے، تاہم جدید طباعتی نظام کی ایجاد کے بعد یورپ کی ترقی سریع الرفتار ہو گئی۔ ان کی ایجاد نے یورپ میں علم اور خواندگی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ گوٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس کی بدولت یورپ میں نشاط ثانیہ اور اصلاحات کی تحریکوں کو فروغ ملا، جبکہ چین میں جہاں سانچے کی چھپائی کا طریقہ کار ہی بڑھتا جاتا رہا، ترقی کی رفتار نسبتاً سست رہی۔ یہ کہنا شاید ایک مبالغہ ہو کہ طباعتی ترقی ہی دراصل محرک تھا جس نے یہ امتیاز پیدا کیا۔ جدید زمانہ کی انقلابی ترقی کو جاری کرنے میں گوٹنبرگ کی ایجاد نے ایک اہم عنصر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر الیگزینڈر گراہم بیل موجود نہ بھی ہوتا، ٹیلی فون بہرکیف پھر بھی ایجاد ہو جاتا، بلکہ شاید عین اسی دور میں ایجاد ہوتا۔ یہی بات متعدد دیگر ایجادات کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن گوٹنبرگ کے بغیر جدید طباعتی نظام کی ایجاد اغلباً نسلوں تک مؤخر رہتی۔ آج انہیں پرنٹنگ انقلاب کا بانی کہا جاتا ہے۔ بیسویں صدی میں انہیں 1000 سالہ سب سے اہم شخصیت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ان کی پرنٹنگ پریس آج کے جدید اخبارات، کتابوں اور انٹرنیٹ کے لیے بنیادی سنگ میل ثابت ہوئی۔ Subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos.